الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ الحجرات پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الحجرات کی آیات نمبر پر پہنچے ہیں ہم 13، آیات نمبر 13 پر پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ پچھلی 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ اے ایمان والوں کو پکار کر ان کی اصلاح کی۔ اس سے جو پیچھے 2 آیات گزری ہیں ان میں اللہ رب العزت نے 6 چیزوں سے منع کیا۔ پہلی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے ایمان والو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عورتوں کو اور مردوں کو دونوں الگ سے منع کیا، پھر ان کی عیب جوئی سے منع کیا، پھر ان کے نام بگاڑنے سے منع کیا، پھر اسی طرح سے اور کس چیز سے جسوسی سے منع کیا اور غیبت سے منع کیا۔ یہ 6 چیزیں ہیں، ان سے منع کیا اور ان کا سبب بتایا کہ یہ اصل میں پیدا کیوں ہوتی ہیں۔ جب بندہ کسی غیبت یا کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ انسان کی قوم، برادری، قبیلے، کہ میں تو فلاں قبیلے کا ہوں اور یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ حقیر ہے اور میں برتر اور عزت والا ہوں، اس لیے دوسروں کو نیچے کرانے کے لیے پھر اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے اور اس کی جو ہے نا نام بھی الٹے لیے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اپنے سے نیچا دکھایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ قوم اور قبیلے کی ایسی بیماری ہے کہ صرف ہندوؤں میں یا کافروں میں یا دوسری قوموں میں نہیں، اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگ گاؤں کے رہنے والے بھی ہیں، کئی شہروں کے ہیں، تو وہاں زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ کوئی جو کام کرنے والے کمی ہوتے ہیں ان کو بالکل حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کسی کوئی غیر مذہب کا ہو اس کو اور حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس حقارت کی وجہ سے ہی یہ سارے فسادات برپا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تھا نا عرب ممالک میں، اس وقت یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے قبیلوں پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے اور لوگ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان قبیلوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ان کی آپس میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی، اور اگر ان کے تم شاعری پڑھو تو اس میں کئی کتابیں اور زیادہ شاعر بھی ان کے اسی معاملے پر ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میرا اس فلاں قبیلے سے تعلق ہے، ہم اتنے عزت والے ہیں، اور ان کے جتنے یہ ہے فلسفے پہلے کے جو لکھے ہوئے ہیں اسی چیزوں پر انہوں نے بیان کر دیے کہ ہمارے جو قبیلے ہیں وہ بہت عزت والے ہیں، اور ان قبیلوں کی بنیاد پر ہی ان کی جنگیں ہوتی تھیں، اور جن میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ قتل ہو جاتے تھے صرف اس بنیاد پر کہ میں تو فلاں ہوں اور وہ فلاں ہے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ مجھ سے آگے پنگا لے؟ جیسے غلام تھا، غلام کو بالکل کوئی وقت نہیں تھی۔ اب ہندو اگر مذہب میں چلے جاؤ تو ان کے اندر بھی ایسے ہی ہے، وہ ایک دوسرے کو بڑی حقارت سے ان کے اندر ہی، فرقوں کے اندر، مذہبوں کے اندر ہی، ان کے اندر ایسی جیسے اچھوت قوم ہے، برہمن ہے، اور اسی طرح ان کی اور بڑی قومیں ہیں جو ایک دوسرے کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، اور ایک جو ان کی قوم بالکل حقیر ہے، اگر وہ بڑی قوم والے کے کسی برتن کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ اس کو بھی اتنا نحوست سمجھتے ہیں کہ برتن کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور اس کی بڑی پٹائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے نوکروں کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے نا ایسے، اور جو امیر ہے وہ غریب کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، اور جس کی ذرا قوم زیادہ اونچی ہو، ہمارے معاملے میں یہ لوگ پہلے پوچھتے ہیں جی شادی کرنی ہے، جی کرنی، تمہاری برادری کیا ہے؟ پہلے قوم پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ تم مسلمان ہو، نماز پڑھتے ہو،
قرآن پڑھا ہوا ہے، نماز کا کون سا وقت کس وقت میں آتا ہے، داڑھی منہ پہ سجائی ہوئی ہے کہ نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے بھی کہ نہیں، یہ ہم چیز نہیں دیکھتے۔ ہم سب سے پہلا لفظ یہ پوچھتے ہیں بھئی میں جٹ ہوں تو جٹوں میں کرنا ہے۔ کتنی ہی بچیوں کے رشتے صرف اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں کہ ہماری برادری کا کوئی نہیں مل رہا، اگر ہماری برادری کا نہیں ملے گا تو ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ مگر ایسا اسلام نے تو کوئی قانون نہیں بتایا کہ صرف اپنی برادری کے اندر رشتہ کیا جا سکے، دوسری جگہ بھی انسان کر سکتا ہے۔ شرط رکھی ہے کہ وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرہ جو ہے اس وقت کیوں اس معاملات کی طرف خراب ہو رہا ہے، تباہیاں ہو رہی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے ہیں۔ ہم اپنے سینوں میں اور جگروں میں نہیں جھانکتے، اپنے اندر نہیں جھانکتے کہ ہم کتنے برے ہیں، مگر ہم دوسروں کو جھانکتے ہیں کہ بس بات یہ ہوتی ہے کہ میں تو جٹ ہوں، میں راجپوت ہوں، میں چوہان ہوں، میں جناب ماہر آرائی ہوں۔ یہ کس کی کیسی جرت ہوئی کہ یہ بات کر جائے؟ میں جناب علی وہ کانو ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، میں ماہر ہوں۔ تو وہ اپنی قوم اور برادری کے اوپر اتراتے ہوئے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ان کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کسی بندہ جانور کو، کسی کتے کو بھی نہیں دیکھتا جیسے لوگ حقارت کی نگاہ کے انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں سب کو ہی اس آیات کے اندر شامل کیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے تحقیق انسان کو بڑی ہی اچھی ساخت پر پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں اس میں ہندو بھی آ جاتے ہیں، مسلمان بھی آ جاتے ہیں، اور کافر بھی آ جاتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ جتنے انسان ہیں دنیا کے اندر اللہ نے سب کا ہی نام لیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ۔ اللہ نے یہاں پر نہیں کہا کسی کو کہ میں فلاں مسلمان کو یا فلاں برادری کو یا فلاں قوم کے بندے کو اچھا پیدا کیا، بلکہ سب کا نام لیا کہ سب کو ہی میں نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس، اے لوگو، دنیا میں بسنے والے سب لوگوں کو ہی پکار کر کہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے زمین میں بسنے والے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ مرد عورت ہمارے ماں باپ، اماں حوا اور بابا آدم علیہ السلام ہیں، اس میں سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، پھر آگے فرمایا کہ ہم نے تمہارے جو ہے نا قبائل، تمہارے قبیلے بنا دیے، تمہارے قبیلے بنا دیے، تمہارے قبیلے بنا کے شعب و قبائل لتعارفوا، قبیلے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے کہ تم کس قبیلے کے ہو، تم کس خاندان سے ہو، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گاؤں کے اندر 10 بندے ایک ہی نام کے رہتے ہیں، کوئی بندہ گاؤں میں آ کے پوچھتا ہے جی میں نے عبداللہ کے گھر جانا ہے، اور اس گاؤں میں 10 عبداللہ رہتے ہوں تو اس سے کیسے پتہ چلے گا بھی کون سے عبداللہ کے گھر جانا ہے؟ تو پھر بتایا گا جی وہ عبداللہ جو ہے نا وہ فلاں کا بیٹا، جیسے کہ عبداللہ اکرم کا بیٹا، اس کے گھر جانا ہے۔ وہ اکرم کون سا ہے؟ اکرم بھی بڑے ہیں جی، اکرم فلاں کا بیٹا، جی وہ تو ہے، وہ کون سی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی، جی وہ فلاں برادری سے تعلق رکھنے والا۔ صرف مقصد یہ تھا کہ پہچانے جا سکے، ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے، فلاں گاؤں کا ہے، فلاں اس کا گھر ہے، فلاں اس کی قوم ہے، فلاں برادری ہے۔ صرف مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں۔ اور ہم نے کیا بنا لیا؟ اونچ نیچ بنا لی کہ اچھا یہ حقیر ہے، میں عزت والا ہوں کیونکہ میں آرائی ہوں، یا میں راجپوت ہوں، یا میں راجہ ہوں، اور یہ جناب جو ہے نا کمبی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اپنی قومی اور قبیلے بنا لیے۔ ہاں دوسری نسبت ہو سکتی ہے عزت کی، مطلب کہ اس تقوی کے علاوہ بھی وہ یہ چیز ہے کہ جو متقی ہو، بہت زیادہ پرہیزگار ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ قریشی یا ہاشمی اصل ہو، قریشی نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہو، تو اس کی عزت جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہے۔ تو بہرحال جتنے انسان ہیں سب کو اللہ نے یہاں پر ایک ہی لسٹ میں رکھا ہے کہ برابر ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صرف مقصد یہ تھا کہ تمہارا کیا ہو سکے، بولو بھی، پہچان ہو سکے، تعارف ہو سکے۔ اب میں شہر میں آ جاتا ہوں ناروال میں، تو میں کہتا ہوں جی میں نے احسن کو ملنا ہے، تو وہ کہ کون سا احسن؟ میں کہوں گا جی احسن اقبال کو ملنا ہے۔ احسن اقبال اور بھی بڑے ہیں، ایک تو نہیں ہے، لچ احسن اقبال کون؟ جی وہ فلاں، ٹھیک
ٹھیک ہے فلاں محلے میں رہتا ہے، کوئی مجھے میں کسی سے پوچھوں گا ایسا اقبال کو ملنا ہو سکا وہ مجھے جو جہاں کا وہ سیاستدان اس کا بتائے، مگر مجھے تو اس کو نہیں ملنا، تو میں نے کسی اور کو ملنا ہے تو وہ بتائیں گے بھی اس کا باپ کا نام کون سا ہے، اس کا محلہ کون سا ہے، اس کی گلی نمبر کون سی ہے، تو پھر لگے گا پتہ، ایسے ہی ہے نا۔ پھر اس کو میں اس کا محلہ بتاؤں گا، اچھا فلاں محلہ وہ فلاں طرف ہے، وہاں جا کے پوچھ لینا، تو میں جس بندے کو ملنا ہوگا میں اسے جا کے مل لوں گا۔ مگر اگر میں آ کے بس یہ اس کے مجھے باپ کا نام کا نہ پتہ ہو، اس کے والد کا نہ پتہ ہو، اس کے خاندان کا پتہ نہ ہو، اس کے محلے کا پتہ نہ ہو، تو میں کبھی بھی اسے ڈھونڈ سکتا نہیں ڈھونڈ سکتا۔ صرف مقصد یہ تھا کہ قبیلے اور جو ہے نا یہ علاقے اور خاندان بنانے کا کہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے، اصل میں ہم سب ہی ایک ہیں جتنے بھی انسان ہیں۔ اچھا ان اکرمکم عند اللہ، تاکہ پھر اتقاکم، اصل میں پھر آگے جو آتا ہے وہ یہ کہ اگر ایسے ہے کہ سارے کے سارے انسان برابر ہیں تو پھر عزت والا کون ہوا، تو پھر عزت والا کون ہوا؟ اگر سارے ہی برابر ہیں تو پھر عزت والا کون ہے؟ فرمایا کہ تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ عزت والا کون ہے؟ ایمان والا عزت والا ہے، مومن عزت والا ہے، متقی عزت والا ہے۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور نیک اور صالح اعمال کرتا ہے، یہ بندہ عزت والا ہے۔ جو ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہے، یہ بندہ عزت والا ہے۔ جو لوگوں کا دل میں درد رکھتا ہے، یہ بندہ عزت والا ہے۔ عزت والا وہ ہے جس سے اللہ نے عزت والا کہا۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ سب کو جانے والا، ان اللہ علیم خبیر۔ پھر یہ فرمایا کہ اکرمکم، اللہ کے نزدیک صرف وہ بندہ عزت والا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑا جائے، کیا جائے، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچا جائے، ہر قدم پھونک پھونک کے رکھا جائے کہ کہیں میری اس قدم پر نافرمانی تو نہیں ہو رہی، میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب برابر ہیں، ان میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ باقی اگر کوئی چودھری ہو اور چاہے کوئی غلام ہو، دیکھیں ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سردار ہے سید ابوبکر، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کون ہے؟ وہ حبشی ہے، غلام ہے، کالے رنگ والا ہے، مگر اعمال کی وجہ سے، متقیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے اتنا اللہ نے بلند رتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی جنت میں جا رہے ہیں، اور آگے آگے کس کی آواز آ رہی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مشہور حدیث ہے، قدموں کی آواز کس کی ہے؟ ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ بلال ہے، چلتے زمین پر ہے، آوازیں کہاں آتی ہیں؟ جنتوں میں آتی ہیں، کیونکہ متقی اور پرہیزگار اتنے زیادہ ہیں اور اللہ پر تقوی اتنا زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے رتبے بہت بلند کر دیے۔ اور دوسری طرف دیکھ لیں، خاندان جتنا مرضی بڑا ہو، ابو جہل جو ہے اللہ کے نبی کے خاندان کا تھا، ابو لہب نبی کے چاچا ہیں، مگر کیسے ذلیل و خوار ہو کے قتل ہوئے، بدر کے اندر کیسے اس کی گردن اڑی، اور ابو لہب کو کس طرح ان کے بیٹوں نے ڈنڈوں کے ساتھ گھسیٹ گندے پلیت کنویں کے اندر پھینکا ہے نا ایسے۔ مگر کیا ہے، نبی کے خاندان سے چاہے ہو، اگر تقوی والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا نہیں ہے، تو جتنا مرضی بڑا عظیم شخص ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا نا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس چیز پہ اترائے نہ، فخر نہ کرے کہ میں فلاں قوم کا ہوں، قبیلے کا ہوں، اگر وہ جتنا مرضی قبیلے کا ہو، جیسا مرضی ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے تو اس کی جو ہے قدر و اہمیت قیمت اس گندگی والے کیڑے سے نہیں زیادہ نہیں ہے جو اپنی ناک کے ساتھ، اپنے سر کے ساتھ گندگی کو دھکیلتا پھر رہا ہے۔ گند والا کیڑا دیکھا ہے نا، تو وہ گند والا کیڑے سے بھی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے بندے کی، جو چاہے دنیا کا بہت بڑا لیڈر بنا پھر رہا ہو، مگر اندر طور پہ اس کے اندر کوئی تقوی، ایمان، یقین نہ ہو۔ میری بات سمجھیے نا آپ نے؟ اس آیات کو یہ بڑی ماشاءاللہ واضح اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائی ہے بات۔ اچھا، جاہلیت میں جو تم میں سب سے بہتر، ہاں پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یہ حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نحوست اور اس کے آباء و اجداد اور فخر کو ختم کر دیا ہے۔ آدمی دو ہی قسم کے ہیں، متقی مومن ہے یا بدبخت فاجر ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ مٹی سے،
کچھ آدمی ایسے لوگوں پر اپنا فخر ترک کر دیں گے جو جہنم کے کولوں میں سے محض ایک کوئلہ ہے، یا پھر وہ فخر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے پخانے کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو گندگی کو اپنی ناک کے ساتھ دھکیلتے رہتے ہیں۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایھا الناس اکرم، لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، ان میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب سے زیادہ عزت والے یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، داؤد بھی نبی ہیں اور دادا بھی نبی ہیں اور پردادا اللہ کا خلیل ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے اس کے متعلق بھی نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاہلیت میں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر تھے وہی اسلام میں تم سب سے بہتر ہیں جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، جب وہ دین کی ابو نضرہ کہتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے بیان کیا جس نے ایام تشریق کے درمیان والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو تمہارا رب ایک ہے، اے لوگو سن لو تمہارا رب اور تمہارا باپ بھی سن لو، نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ پر مگر تقوی کی بنا پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلم ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو اسی اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلم وہی تسلیم ہو سکتا ہے جو مومن بھی ہو، اس کے ہاں اگر کسی کے دل میں یقین نہیں تو ظاہری اعمال کا بھی کچھ اعتبار نہیں۔ ہاں ظاہری طور پر اسلامی احکام کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا دعویٰ کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ اس بات کو ذرا صحیح معنوں میں سمجھ لیں میرے عزیز بھائیو کہ جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے کیا ہے؟ برابر ہیں۔ تو ان میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو ایمان والا، تقوی والا، متقی ہے۔ باقی کہے نہ اگر کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں، عزت کوٹھیوں کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے نہیں ملتی۔ اگر مال کی وجہ سے عزت ہوتی تو فرعون آج سب سے زیادہ عزت والا ہوتا، شداد عزت والا ہوتا، ابو جہل عزت والا ہوتا، مگر عزت کس کو ملی؟ بلال کو ملی۔ عزت کس کو ملی؟ اور مصعب بن عمیر کو ملی۔ عزت کس ملی؟ سعد بن ابی وقاص کو ملی۔ عزت کس کو ملی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملی۔ ان صحابہ کرام کو ملی کیونکہ ان کے ایمان، تقوی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دیکھ لو، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے مگر عزت کتنی ہے، جنتوں میں چلتے ہوئے اللہ نے جنتوں کی بشارت، دنیا میں چلتے ہوئے جنتوں کی بشارت دے دی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ پر صحیح معنوں میں یقین رکھنے والے، ایمان والے، تقوی والے بن جائیں، جنہیں عزت والا کہا جاتا ہے وہ حقیقتاً عزت والا اللہ ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لے۔ کاٹ دو۔